ان کی آواز میں تلخی تھی۔ میں نے عرض کیا، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، آپ کا فون نہیں سن سکتا، اگر آپ کل فون کر لیں تو بہتر ہوگا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے گاڑی فوراً سائڈ پر کھڑی کر دی۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے ہم موبائل فون کے سلسلے میں انتہائی شفاف ہیں۔ ہم میں ابھی فون کی اخلاقیات پیدا نہیں ہوئیں۔ پوری دنیا میں موبائل کو پرائیویٹ پراپرٹی سمجھا جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں لوگ وزٹنگ کارڈ پر موبائل فون کا نمبر درج نہیں کرتے۔ وہاں اگر کوئی شخص کسی کو موبائل نمبر دے تو وہ اس سے یہ ضرور پوچھتا ہے، کیا میں آپ کے موبائل پر فون کر سکتا ہوں؟ امریکہ میں لوگ پہلے گھر یا دفتر کے نمبر پر فون کرتے ہیں۔ اگر مطلوبہ شخص وہاں دستیاب نہ ہو تو وہ موبائل پر مختصر سی کال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں لوگ موبائل کو پبلک پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ کسی بھی وقت کسی کے موبائل پر کال کر دیتے ہیں اور اس کی مجبوری کا خیال کیے بغیر بلا تکان بولتے چلے جاتے ہیں۔ میں بھی موبائل فون کے متاثرین میں شامل ہوں۔ میں نے ایک دن اپنے موبائل کا پروفائل نکال کر دیکھا تو معلوم ہوا مجھے 7 گھنٹوں میں 109 کالیں آئی تھیں، اور یہ تمام کالیں شکووں اور شکایتوں سے لبریز تھیں۔ میں نے اس دن اپنے لیے موبائل کی اخلاقیات وضع کی اور ان پر سختی سے کاربند ہو گیا۔ میں نے کسی کے موبائل فون پر کال کرنی ہو تو میں پہلے SMS کرتا ہوں، اسے اپنا تعارف کراتا ہوں اور اس سے فون کرنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ اگر اس کا مثبت جواب ملے تو میں اسے کال کر لیتا ہوں، بصورت دیگر اس کے جواب کا انتظار کرتا ہوں۔ میں جب بھی کسی کے موبائل پر فون کرتا ہوں تو میں اس سے یہ ضرور پوچھتا ہوں، آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ آپ ڈرائیونگ تو نہیں کر رہے؟ اور کیا میں آپ سے اتنے منٹ بات کر سکتا ہوں؟ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں میں دوسروں کو ٹیلی فون پر بری خبر نہ سناؤں۔ اس کی وجہ میرے یہ دوست کہا کرتے ہیں، ہم نے ٹیلی فون کو ڈپریشن پھیلانے والا آلہ بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ دن میں 50 بار فون اٹھائیں، آپ کو دوسری طرف سے ہمیشہ بری خبر ملے گی۔ کوئی نہ کوئی شخص آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن میں اضافہ کرے گا۔ میں اپنے دوست کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم لوگ حقیقتاً اپنا ڈپریشن، اپنی ٹینشن اور اپنی فرسٹریشن فون کے ذریعے دوسروں تک منتقل کرتے رہتے ہیں۔ موبائل فون کا ایک مسئلہ ہماری آواز بھی ہے۔ ہم جب بھی فون کرتے ہیں تو ہم اپنی آواز میں دنیا جہان کی بدتمیزی، کرختگی، تکبر اور غصہ بھر لیتے ہیں۔ ہم یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے دوسری طرف صدر بش بیٹھا ہے اور ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے اس سے افغانستان اور عراق کے تمام شہداء کا بدلہ لینا ہے۔ لوگوں کی سعادت کا مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں بعض علماء کرام مجھ سے ناراض ہو گئے اور ان حضرات نے پاکستان کے طول و عرض پر پھیلے اپنے ہزاروں شاگردوں کو ٹیلی فون پر تعینات کر دیا۔ یہ مومنین مجھے فون کرتے اور میرے السلام علیکم کے جواب میں انتہائی غلیظ گالیاں دیتے۔ علماء دین کا یہ پہلو میری نظروں سے اوجھل تھا، لہٰذا میں حیران رہ گیا۔ بعد ازاں پتہ چلا اس ٹیلی فونک کمپین کی روح رواں میرے ایک سابق جاسوس دوست تھے۔ انہوں نے علماء دین کو بتایا تھا میرے عقائد میں ملاوٹ آ گئی ہے اور جب تک میری ماں بہن کو گالی نہیں دی جائے گی میرا فکری اور نظریاتی قبلہ درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ مہربانوں نے مجھے 10 دن میں 4000 کالز کیں اور جب تک میں نے اپنے عقائد کی درستی کا اعتراف نہ کر لیا ان لوگوں کا ٹیلی فونک جہاد جاری رہا۔ لہٰذا کہنے کا مطلب ہے ہم لوگوں نے موبائل کو اذیت رسائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ میں ان صاحب کی طرف واپس آتا ہوں۔ میں نے گاڑی سائڈ پر روک لی۔ وہ صاحب بڑے غصے سے فرما رہے تھے، آپ نے پچھلے دنوں پاکستان کے نشان کے بارے میں کالم لکھا تھا۔ آپ نے لکھا تھا 51 برس تک پاکستان کا سرکاری نشان ایمان، اتحاد اور تنظیم کی بجائے اتحاد، ایمان اور ظلم رہا۔ میں نے فوراً اپنا جرم تسلیم کر لیا۔ وہ غصے سے بولے، ہمارے سرکاری نشان میں ایمان پہلے نمبر پر آئے یا دوسرے درجے پر؟ آپ مجھے بتائیے اس ملک میں ایمان ہے کہاں؟ میں نے معذرت کی اور ان سے درخواست کی میں نے کسی جگہ پہنچنا ہے اور اگر وہ مجھے کل فون کر لیں تو میں زیادہ تفصیل سے گفتگو کر سکوں گا۔ انہوں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں آگے چل پڑا لیکن ان کے بتائے نقطے پر سوچنا شروع کر دیا۔ ان کی بات درست تھی۔ ہمارا سرکاری نشان ایمان، اتحاد اور نظم پر مشتمل ہے۔ ہماری تمام سرکاری دستاویزات پر یہ قومی کمٹمنٹ درج ہے، لیکن اس ملک میں ان تینوں چیزوں کا انتہائی فقدان ہے۔ ہم سب سے پہلے ایمان کی طرف آتے ہیں۔ ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں: برائی کو قوت بازو سے روکنا، برائی کو زبان سے روکنا اور دل میں برائی کو برائی سمجھنا۔ ہم بدقسمتی سے ان میں سے کسی درجے میں نہیں آتے۔ ہم نے برائی کو نظریہ ضرورت کی شکل دے دی ہے۔ ہم برائی کو زمینی حقائق کہنے لگے ہیں۔ مسجد ایمان کا مرکز اور داڑھی اور نماز ایمان کا لباس ہوتے ہیں۔
لیکن ہماری مسجدیں نفاق اور فرقہ پرستی کا میدان بن چکی ہیں۔ ہماری مسجدوں میں فرقہ پرستی کا فساد کاشت ہوتا ہے۔ ہم خانہ خدا میں بیٹھ کر دوسرے مسلمانوں کو کافر ثابت کرتے ہیں۔ ہم پولیس کے بغیر اپنی مسجدوں میں نماز ادا نہیں کر سکتے، اور ہم نے اس ملک میں اہل ایمان کو دہشت گرد بنا دیا ہے۔ ہماری ایمانداری کا یہ حال ہے کہ اس ملک میں دوا، دودھ اور پانی تک خالص نہیں ملتا۔ لوگ عمروں اور حجوں کے نام پر فراڈ کرتے ہیں اور گدھوں کی اون سے جائے نمازیں بناتے ہیں۔ لوگ جعلی رنگ اور گھٹیا کپڑا بیچنے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں۔ لوگ قرآن اٹھا کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر مریضوں کے گردے چوری کر لیتے ہیں، اور ہمارے سیاستدان پارلیمنٹ میں حلف اٹھا کر لوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، ہم بش کو خوش کرنے کے لیے اپنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں پر بم برسا دیتے ہیں۔ ہم وانا میں توپیں گاڑ دیتے ہیں۔ ہماری دوسری کمٹمنٹ اتحاد تھا۔ آپ کراچی سے لے کر لنڈی کوتل تک اتحاد کا مطالعہ کر لیجئے۔ ہم 60 برس بعد بھی پٹھان، بلوچی، سندھی اور پنجابی ہیں۔ ہم آج تک پاکستانی نہیں بن سکے۔ ہم آج تک کسی مسئلے پر ایک نہیں ہو سکے۔ ہم آج بھی ڈیم بنانے پر ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں۔ ہمارے بلوچ کو پنجابی نہیں آتی، اور ہمارا پنجابی پشتو اور سندھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے اتحاد کا یہ عالم تھا، ہم نے 1971 میں اپنا آدھا ملک کاٹ کر پھینک دیا تھا، اور آج تک اس کارنامے پر فخر کر رہے ہیں۔ ہماری اپوزیشن جماعتیں تک کسی مشترک ایجنڈے پر متفق نہیں ہو پاتی۔ ہماری ایم ایم اے 4 سال میں استعفوں پر اتفاق رائے قائم نہیں کر سکی، اور ہماری ہر سیاسی جماعت کئی بار سیکورٹی رسک اور غدار قرار دی جا چکی ہے۔ اور ہماری تیسری کمٹمنٹ نظم تھا۔ آپ اس ملک کی سڑکوں پر نظم و ضبط کا مظاہرہ دیکھ لیجئے۔ اس ملک میں 61 برس بعد بھی قطار نہیں بن سکی۔ آج بھی لوگ ایک دوسرے کے کندھے پر چڑھ کر بجلی کا بل ادا کرتے ہیں۔ لوگ حج کے فارم کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہوتے ہیں، اور افطاری کی کھجور کے لیے دوسروں کو کوہنی مارتے ہیں۔ سڑکوں پر ہر گاڑی دوسری گاڑی سے آگے نکلنا چاہتی ہے۔ ہر چوک پر درجنوں گاڑیاں سگنل توڑتی ہیں، اور لوگ فائر بریگیڈ اور ایمبولینسوں کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں نظم و ضبط کا یہ عالم ہے، یہاں کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کسی بھی ادارے کا سربراہ بن سکتا ہے، اور اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ مجھے ان صاحب کی بات میں بڑا وزن محسوس ہوا۔ مجھے لگا ہم اخلاقی، سیاسی اور سماجی ہر شعبے میں منافقت کا شکار ہیں۔ ہم لوگ اپنے ہر شعبے میں منافقت کا بیج بوتے ہیں، اس بیج کو منافقت کا پانی اور کھاد دیتے ہیں، اور توقع کرتے ہیں کہ اس پر ترقی اور خوشحالی کے پھل اور پھول لگیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کرم اور رحم کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ منافقت کے ذمہ دار ہیں۔ ہم بیریوں پر سیب اگانا چاہتے ہیں، اور ہم بانسوں کے رس سے گڑ بنانا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین، چینل سنو اور سمجھو کی جانب سے خوش آمدید۔ ولاگز میں آپ کی دلچسپی ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ولاگ کے اختتام پر آپ اپنے قیمتی رائے اور مشوروں سے ہمیں آگاہ کیا کریں، تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنے چینل کو مزید بہتر بنا سکیں۔